جی ویورز، اس وقت ہم تقریباً گومر بابو آبشار گومر بابو جو ایک گاؤں ہے اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہاں سے کافی دور ہے۔ دو آبشار ہیں گومر بابو کے نام سے۔ تو آف روڈ تھا سارا، کافی خراب روڈ تھا۔ تو اب جس مقام پر ہم پہنچے ہیں تو یہاں سے آگے روڈ تو رف ہے مگر بہتر ہے۔ یہ ایک ویو دیکھیں آپ، بہت ہی پیارا اور خوبصورت یہ ویو۔ نیچے ساری یہ برا ویلی ہے، ضلع گھانچہ ہے۔ یہ آپ کو زوم کر کے ذرا دونوں آبشار کا نظارہ دکھایا۔ اب یہ روڈ دیکھیں کہ اس طرح کا یہ آف روڈ ہے۔ آپ ضلع گھانچے برا کے مقام سے یہ راستہ اوپر کو آتا ہے۔ تو روڈ کی جتنی بھی کنڈیشن ہے اس سے بھی آف روڈ ہے، مگر اب کچھ قدرے بہتر ہے کہ بائک جو ہے کو تھوڑا سا چلانے میں آسانی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا یہ آف روڈ ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت مقام ہے، اس سے پہلے دیکھا تو نہیں ہے، سنا تھا۔ تو اپنے چینل کے تعاون سے آپ کے لیے آج اس آبشار کو، اس گاؤں کو کور کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارا گومر بابو کا ایریا ہے، جو گاؤں ہے گومر بابو، اس گاؤں کے ہی نام سے یہ گومر بابو آبشار ہے۔ کافی دور ہے مگر یہ ہے کہ گاڑی آرام سے آ سکتی ہے، جیپ وغیرہ، موٹر بائک بھی آرام سے۔ ہم بائک رائڈ کر رہے ہیں تو بائک جو ہے اس ایریے تک آرام سے پہنچتی ہے، مگر روڈ تھوڑا سا آف ہے۔ ہم تقریباً جو ہے گومر بابو آبشار کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ روڈ کی کنڈیشن آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ روڈ کی جو صورتحال ہے اس طرح کی ہے۔ یہ ہرے بھرے پیڑ اور یہ پتھر اور یہ آف روڈ اور یہ خوبصورت ان حسین وادیوں کے نظارے ہم اپنے چینل کے تعاون سے آپ تک اچھی سے اچھی معلوماتی ویڈیو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ ہمیں ضرور بتایا کریں کہ اگر آپ کو کوئی مقام اچھا لگتا ہے تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اس مقام پہ بھی جایا جائے جس پہ ہم پہلے نہیں گئے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کسی اچھے خوبصورت مقام کا تو آپ بتائیں۔ یہ گومر بابو کا یہ سارا گاؤں ہے، ایک چھوٹا سا یہ گاؤں ہے گومر بابو کے نام سے۔ تو تقریباً ہم اب پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنی بائک جو ہے کسی جگہ پہ کھڑے کریں گے، تو بائک کھڑا کرنے کے بعد پھر آگے جو ہمارا ٹریک ہوگا وہ پیدل ٹریک ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، راستہ ذرا تھوڑا سا پیدل کے لیے بھی یہ خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، بائک کھڑی کرنے لگے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا گاؤں، یہ دیکھیں، یہ ایک پلی چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، اس سے گزر کر آگے کی طرف یہ شیشے کی طرح چمکتا ہوا پانی۔ ٹھیک ہے جی، ہم تقریباً جو ہے گومر بابو آبشار کے بالکل پاس ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، کھڑے ہونے کے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، کیمرے کو ایڈجسٹ کرنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ یہ گومر بابو آبشار کے آپ نظارے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کھڑے ہو کر بندہ آسانی سے ویڈیو بنا سکے، بہت مشکل ہے۔ یہ پوائنٹ ہی ایسا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں، مگر کوشش کرتے ہیں کسی جگہ پہ کھڑے ہوں اور اپنی بھی ویڈیو بن جائے اور آپ کے لیے بھی ویڈیو بن جائے۔ الحمدللہ بالآخر اپنے آپ کو ایک جگہ پہ ایڈجسٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر سے پانی کی بہت تیز جو فوار ہے اور ہوا ہے تیز ٹھنڈی ٹھنڈی وہ چل رہی ہے۔ تو الحمدللہ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں
گومر بابو آبشار، یہ آپ دیکھیں کافی بڑی آبشار ہے، یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہے ہیں، ایک پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ یہ بنی ہوئی آبشار ہے، گومر بابو آبشار۔ یہ گلگت بلتستان سکردو ضلع گھانچے برا کے مقام پر یہ آبشار واقع ہے۔ برا سے آپ حپل کی طرف سے آئیں گے تو آپ کے لیفٹ کو آئے گی، اگر آپ ضلع گانچے کی طرف سے آئیں گے تو پھر یہ رائٹ کی طرف آئے گی۔ یہ آبشار جو ہے گومر بابو آبشار، ضلع گانچے۔ جی السلام علیکم ناظرین، یہاں کے مقامی ایک دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ آبشار سے نیچے آئے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ غلام علی۔ غلام علی، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ برا رقبہ، ضلع کون سا ہے؟ ضلع گانچے۔ ضلع گانچے ہے۔ تو آپ یہاں اتنی دور، کوئی سہولت نہیں ہے، تو کس طرح گزر بسر کرتے ہیں؟ سہولت تو کچھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، بس یہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اس سے بس گھر چل جاتے ہیں، اتنا سہولت نہیں ہے جتنا یہاں پہ تو کوئی کھیت وغیرہ بھی نہیں ہے؟ بہت کم ہے، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے اصل میں۔ تو سردی میں کیا کرتے ہیں آپ؟ سردی میں لکڑیاں جلاتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتے ہیں۔ ادھر ہی رہتے ہیں آپ سردی میں بھی؟ برف ہوتی ہے ادھر؟ برف بہت ہوتے ہیں، تقریباً 1 فٹ کے ہوتے ہیں۔ 1 فٹ کے برابر برف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں؟ میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا، بہت مشکل راستہ تھا یہ۔ بہت کم، بہت کم آتے ہیں، یہ پہاڑوں کے اوپر جاتے ہیں، اس کو بروک بولتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، بہت کم آتے ہیں باہر، اتنا زیادہ نہیں، جتنا جیسا کہ K2 میں آتے ہیں اتنا نہیں آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں۔ غلام علی بھائی، آپ ہمارے چینل کے توسل سے دیکھنے والوں کو کچھ کہنا چاہیں گے کہ آپ کے یہ جو علاقہ ہے، یہ جو اوپر جھیل ہے، اسے آئیں دیکھیں؟ ہاں، لوگ آئیں دیکھیں تاکہ ہم لوگوں کو کچھ مزدور بھی مل جائیں، ٹورسٹ آتے ہیں تو مزدور ہو جاتے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو جاتے۔ آج کل کے مہنگائی اتنے بہت بڑے ہیں کہ بچے پال نہیں سکتے ہیں مزدوری سے، اس لیے لوگ آئیں دیکھیں، خوبصورت جگہ ہے۔ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے غلام علی بھائی، میں بھی بہت مشکل سے اوپر تک گیا ہوں، مگر الفاظ نہیں ہیں جتنی یہ خوبصورت جگہ ہے۔ اگر یہ روڈ بن جائے تو، یہ بن جائے تو سمجھ لو یہ جنت کا ٹکڑا بنے گا۔ یہ ویسے بھی جنت کا ٹکڑا ہے، ٹکڑا ہے، اس سے بھی زیادہ بنے گا، اس سے بھی زیادہ بنے۔ بہت کچے ہیں، خراب ہے، گاڑی عام گاڑی آ نہیں سکتے ہیں، خالی ٹریکٹر آ سکتے ہیں۔ ہم تو ایک جھیل پہ گئے ہیں، دوسری پہ نہیں گئے، میں تھک گیا تھا، راستہ خطرناک ہے۔ دوسری وہ آبشار بھی، جھیل کہہ رہا ہوں، آبشار بھی خوبصورت ہے جو آگے تھی۔ وہ بھی بہت خوبصورت ہے، وہ تھوڑا آگے ہے، وہ آپ لوگ جا نہیں سکتے، تھوڑا دور ہے جگہ، وہ اس سے بھی بہت خوبصورت ہے، جو آبشار ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ لیں جی، آپ نے غلام علی بھائی کی گفتگو سنی، وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، نقطۂ جماعت سے نیچے غربت ہے، کاشتکاری بھی نہیں ہے۔ اگر یہ روڈ بن جائیں، ٹورسٹ آئیں تو ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے بہتر روزگار اور اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہم بھی دعا گو ہیں، اللہ کرے کہ یہ جو اتنے خوبصورت ایریے ہیں، ناردرن ایریے، جیسے انہوں نے کہا کہ جنت کا ٹکڑا، اس سے بات سے ذرا سا بھی اختلاف نہیں ہے مجھے کہ یہ واقع ہی جنت کا ٹکڑا ہے، اور مزید ان میں خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے اگر اواب اختیار ان ایریز کے بارے میں کچھ غور کریں۔ اپنے ہوسٹ عبدالواحد خان کو ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ ضلع گانچا سے اجازت دیجیے گا۔ برا سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں آپ کو یہاں سے ایک بلتی کچن دکھانے لگا ہوں، آپ یہ دیکھیں، یہ بلتی کچن ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بلتی کچن ہے، یہ بخاری ہے جی، لکڑی اور دھواں وہ اوپر سے نکلتا ہے، یہ جو پائپ سا ٹین کا لگایا ہوا ہے۔ تو یہ بلتی کچن ہے، دیکھ لیں یہ لوگ کس طرح سے، گرمی ہو سردی ہو، بھائی کہہ رہے ہیں جی اسی میں گزارا کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے پاس سب کچھ میسر ہے وہ شاید پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے، کہتے ہیں بہت کم ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ جی ویورز، اندھیرا ہے پھر بھی یہ ایک سٹور ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک سٹور ہے، دیکھیں یہ کس طرح سے یہ لوگ گزارا کرتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، یہ ان کا سٹور ہے جی، یہ چمڑا ہے، کسی جانور کی کھال ہے،
تو یہ سٹور بھی آپ کو دکھا دیا